Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear fellows, Assalamu alaikum. It's I, Uzair Ahmad, and you are watching Ahmad Tutorials. हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन के मुतालिक तफसीलन बात की, और अभी जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के मुतालिक। तो सबसे पहले ये जान लें कि कॉमन किसे कहते हैं और प्रॉपर किसे कहते हैं, बाद में इसको बतौर नाउन पढ़ेंगे। कॉमन कहते हैं आम को, जनरल को। प्रॉपर कहते हैं पर्टिकुलर को, स्पेसिफिक को, ख़ास को। अब नाउन्स को हम कॉमन क्यों कहते हैं और प्रॉपर क्यों कहते हैं? तो या तो नाम जो होगा, इसम जो होगा, या तो वो ख़ास होगा, मतलब वो किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, या वो एक ऐसा नाम होगा जो कि आम होगा, जो कि शरीक होगा मुख्तलिफ़ चीज़ों के माबैन या मुख्तलिफ़ लोगों के माबैन। एक ऐसा नाम होगा, जनरल कैटेगरी वाला नेम होगा। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि नाउन्स आर आइदर कॉमन और प्रॉपर, कि या तो ये कॉमन होंगे या ये प्रॉपर होंगे। अब कॉमन नाउन है क्या? So a common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. किसी ग्रुप में, किसी कैटेगरी में, किसी शख्स का या किसी जगह का या किसी चीज़ का जनरल नेम, जेनेरिक कहते हैं जनरल को, उसके जनरल नेम को जिससे उसको जाना जाता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। मिसाल के तौर पर बॉय, क्लर्क, ये कॉमन नेम्स है। अब दुनिया के तमाम जितने भी क्लर्क्स हैं उनको क्लर्क कहा जाएगा, सही है। इसी तरह जितने भी लड़के हैं उनको बॉयज़ कहा जाएगा। ये एक ऐसा नाम है जो कि मुश्तरक है, कॉमन है among in all of them। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अली या कामरान या सलीम, तो ये मुश्तरक नहीं है सारे लोगों के बीच में। कुछ लोगों के बीच में मुश्तरक हो सकती है, लेकिन सारे लोगों के बीच में ये मुश्तरक नहीं हो सकती। तो इसलिए आप तमाम जितने भी अली के नाम पे लोग हैं उनको बॉयज़ तो कह सकते हैं, लेकिन तमाम बॉयज़ को आप अली नहीं कह सकते, क्योंकि बॉयज़ क्या है, एक जनरल नेम है, एक जेनेरिक नेम है, और अली क्या है, स्पेसिफिक नेम है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अनलाइक प्रॉपर नाउन्स अ कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन के बरअक्स कॉमन नाउन को हम कैपिटलाइज नहीं करते, उसके लेटर को हम, उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, कैपिटल नहीं करते। हाँ, दो सूरतों में करते हैं। या तो जब वो आइदर इट बिगिंस अ सेंटेंस, इट आइदर बिगिंस अ सेंटेंस, कि या तो ये किसी सेंटेंस को जब शुरू करता है, मतलब उसके आगाज़ में आ जाता है, या और अपीयर्स इन अ टाइटल, या किसी टाइटल में आ जाता है। मतलब आप किसी किताब को देख रहे होते हैं ना, उसका जो टाइटल होता है, तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि वहाँ पर किताब पे एक कॉमन नेम भी जो है वो प्रॉपर नेम की तरह कैपिटलाइज लिखा जाता है। तो कुछ ख़ास सूरतों में इसको कैपिटलाइज करते हैं, वगरना कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता। कॉमन नाउन्स कैन बी कंक्रीट। कॉमन नाउन कंक्रीट भी हो सकते हैं, मैंने तफसीलन उस पर गुफ्तगू की है। परसेप्टिबल टू द सेंसेस, मतलब ऐसे चीज़ों के नाम हो सकते हैं जिनको जो है वो हिस्स के ज़रिए जो है आप उसको पा सकते हैं। मतलब मसलन मेरे सामने इस वक्त वॉल है, दीवार है, तो ये दीवार क्या है, इसको मैं देख सकता हूँ, मेरे देखने की हिस्स इसको जो है वो महसूस कर रही है, उसको पा रही है। या मैं इस पे अभी हाथ लगा सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ, तो एक और हिस्स जो है मेरी उस पर काम कर रही है। या दरवाज़ा जिसको मैं अभी देख सकता हूँ, तो ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन तो है, लेकिन ये कॉमन नाउन भी है, क्योंकि आम चीज़ का नाम है ना, डोर हो गया या वॉल हो गया। अच्छा,
کامن ناؤن ایبسٹریکٹ ناؤن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے، مثلا جنرل آئیڈیاز اور کوالٹیز۔ انٹیلیجنس ایک کامن ناؤن ہے، بریوری ایک کامن ناؤن ہے، لو اور ہیٹرڈ جو ہے یہ یا ڈیلائٹ یا ہیپینس کیا ہے، یہ بھی کامن ناؤن ہے۔ اور کلیکٹیو ریفرنگ ٹو اے گروپ اور کلیکشن، یا کلیکٹیو ناؤن مثلا ٹیم، صحیح ہے نا، ٹیم یا آرمی۔ ٹیم کسی بھی ٹیم کو جو ہے ہم لے سکتے ہیں، وہ ایک کامن ناؤن ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم تو پھر یہ پراپر ہو گیا۔ آرمی ایک کامن نیم ہے، لیکن جب آپ کہو گے کہ پاکستانی آرمی اور انڈین آرمی اور امریکن آرمی تو پھر یہ پراپر ہو گئی۔ اچھا، a proper noun is a specific مطلب not generic name for a particular person, place or thing۔ کامن ناؤن کے برعکس پراپر ناؤن جو ہوتا ہے یہ اسپیسیفک نیم ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے کسی بھی خاص شخص کے لیے، کسی بھی خاص جگہ کے لیے یا کسی بھی خاص چیز کے لیے ایک خاص نام ہوتا ہے۔ پراپر ناؤنز آر آلویز کیپٹلائزڈ ان انگلش۔ پراپر ناؤنز ہمیشہ جو ہے اس کو ہم کیپٹلائز کرتے ہیں انگریزی میں۔ نو میٹر ویئر دے فال ان اے سینٹینس، چاہے یہ جو ہے وہ کہیں بھی استعمال ہوتے ہو جملے میں، لیکن اس کو کیپٹل لکھنا لازمی ہے۔ اصول کے مطابق اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کیپٹل لکھا جائے گا، اگر نہیں لکھا جائے گا تو گرامیٹیکل ایرر ہوگا پھر یہ۔ دے آر آلسو کالڈ پراپر نیمز، اس کو پراپر نیم بھی کہا جاتا ہے، مطلب خاص نام۔ اچھا، اس کے کچھ ایگزامپلز ہیں۔ بوائے، جیسا کہ میں نے بتایا بوائے کوئی بھی بوائے ہو سکتا ہے، یہ تمام لڑکوں کا ایک مشترک نام ہے بوائے، لیکن تمام لڑکوں کا مشترک نام صالح جان نہیں ہو سکتا، علی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ پراپر نیمز ہوں گے، کیونکہ تمام بوائز جو ہے تمام جو ہے صالح جان جو ہوں گے یا علی ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے 10-15، یہ سارے بوائز تو کہلا سکتے ہیں، لیکن سارے بوائز جو ہے وہ علی یا کامران نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح ریور، کسی بھی دریا کو ریور کہتے ہیں، ایک کامن نیم ہے۔ کسی بھی کار کو جو ہے کار کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی ریور کو آپ انڈس ریور نہیں کہہ سکتے، کسی بھی کار کو آپ ٹویوٹا یا مہران نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ڈاکٹر، کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر جمال ایک ہوگا یا دو ہی ہوں گے، پرٹیکولر نام ہوگا۔ سٹی، کسی بھی شہر کو آپ شہر کہہ سکتے ہیں، مگر ہر شہر کا نام جو ہے کوئٹہ نہیں ہوتا، کوئٹہ ایک اسپیسیفک شہر کا نام ہے۔ اسی طرح لندن ہو گیا، نیو یارک ہو گیا، نیو جرسی ہو گیا، یا لاہور ہو گیا یا کراچی ہو گیا، بہت سے نام ہے، پشاور ہو گئے۔ چاکلیٹ، اس طرح جتنے بھی چاکلیٹس دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں، چاکلیٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاص برانڈ، ایک خاص کمپنی کا نام اس کو کیا، اس چاکلیٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیری ملک، تو یہ ایک پراپر نیم ہو گیا۔ اچھا، یاد رکھیں، ریممبر کہ unlike proper nouns, a common noun is not capitalized unless it begins a sentence or appears in a title۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کامن ناؤن جو ہوتے ہیں اس کو ہم کیپٹلائز نہیں کرتے، صرف دو صورتوں میں کرتے ہیں، کہ یا تو یہ سینٹینس کے آغاز میں آ جاتا ہے یا کسی ٹائٹل میں اپیئر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، واٹر از essential فار لائف۔ پانی کیا ہے؟ یہ اسینشل ہے، لازمی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر جو ہے زندگی نہیں چل سکتی۔ اب واٹر یہاں پر کامن ناؤن ہے، مگر چونکہ پہلے سٹارٹ آف دی سینٹینس میں آیا ہے تو واٹر کو ڈبلیو کیا کر دیا گیا ہے، کیپٹلائز کیا گیا ہے، مگر وہی واٹر اگلی سینٹینس میں آتا ہے وداؤٹ واٹر وی وڈ آل ڈائی۔ صحیح ہے نا، ہم سب مر جائیں گے پانی کے بغیر۔ تو اب یہ کیا ہے، واٹر یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے، لیکن چونکہ سینٹینس میں یہ بیچ میں آیا ہے تو کامن ناؤن ویسے ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کرتے۔
Common nouns can be concrete, perceptible to the senses, abstract, involving. اچھا یہ چیزیں تو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہے تفصیلاً. تو یہ ایک قسم کا آپ کا ریویژن بھی ہو گیا یہاں پہ. تھینک یو سو مچ. یہ ٹاپک اتنا مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ اکثر بچے جب پیپرز کے لیے بیٹھتے ہیں یا ایون عام جب کویشچن آنسر لکھتے ہیں تو اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ نہ پوچھیں. کیونکہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں تو ایون ایک ہی ورڈ کے اندر وہ ایک پی کو اسمال لکھتے دوسرے پی کو کیپٹل لکھتے اوپر, بیچ میں سے پی کو اٹھا کے جو ہے اس کو کیپٹل لکھتے ہیں. بہت ہی رائٹنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں. ایون اسٹارٹ آف دی سینٹینس اسمال لیٹر سے لیتے ہیں, کہ اس کو فل سٹاپ نہیں لگاتے ایٹ دا اینڈ آف دی سینٹینس. بہت ساری غلطیاں آئے. ایون پراپر ناؤنس کو جو ہے وہ کامن ناؤنس کی طرح لکھتے ہیں, اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں. تو بہت سی ایسی غلطیاں آئی جن کو آپ نے اب ختم کرنی ہے. صحیح ہے نا. یہ گرامیٹیکل ایررز آپ نے ابھی ختم کرنے ہیں کیونکہ رولز آپ نے سیکھ لیے تو اس کے بعد آپ کا کوئی بھی مسٹیک نہیں رہے گا, بلکہ اس کو ہم ایرر کہیں گے. مسٹیک اور ایرر میں یہی فرق ہے.